آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو ٹیکس او کرتے ہیں یا آپ نے ٹیکس دینا ہے. دیٹس اٹ. از ایز سمپل ایز دیٹ. اب 6 سال سے ایوری سیلریڈ پرسن is up to income tax consultants and income tax lawyers. This cannot go on. اور یہ میں آپ سے بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمپلیفیکیشن ہمیں کرنی پڑے گی as we go forward. It's people process technology. سر آپ نے فارم دیکھا ریٹرن فارم جو جی میں پیج کا ہو گیا. میں آپ کے پاس جی حاضر ہوتا ہوں. ہاں میں اپنے بس آخری 2-3 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں جی تاکہ اس کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں. ایف ای آر کی میں نے بات کر دی ہے. 2 چیزیں میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سائزنگ, بیکاز یہ بالکل جو ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ نے عوام پہ اور آپ نے اور طبقات پہ اس قسم کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں, آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سو اس وقت the committee that I'm chairing in terms of right sizing, اس کا ایک جو حصہ ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز بھی ہے, اور اس میں دیکھیں یہ ہم نے اس وقت 5 منسٹریز ہیں جس کو ہم نے اٹھایا ہے, اور ان میں ہم تھوڑا سا ہم ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. کشمیر این جی بی, سیفران, انڈسٹریز, پروڈکشن, آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, ہیلتھ. یہ اس لیے ہم نے منسٹریز اٹھائی ہیں کیونکہ اس میں ان سب چیزوں کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ کہاں مرج کر سکتے ہیں, کون سے ایریا جو گروتھ ایریاز بھی ہیں اس میں بھی اگر ڈیڈ ووڈ ہے اس کو بھی ہم مینیج کریں. ہیلتھ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, اس کو بھی ہم مینیج کریں. تو یہ اب ہم اس کو اس طرح لے کر جا رہے ہیں کہ ڈیسیجنز ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب خود ان ڈیسیجنز کو اون کریں گے اور ان کو اناؤنس کریں گے, اینڈ دین وی ول فالو تھرو ود امپلیمنٹیشن پلان. بیکاز دیکھیے آپ سب لوگ یہاں اسلام آباد کور کرتے رہے ہیں میرے سے بہت پہلے, تو ڈاکٹر ارشد صاحب کی بھی ایک رپورٹ تھی 2019 کی, اور میری ان سے بات ہوئی ہے. آئی ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ریسپیکٹ فار ہم کہ وہ کیوں نہیں آگے جا سکی عمران خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں, کیوں نہیں جا سکی. اس وقت بہت مفصل رپورٹ ان کی آئی تھی. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف ایک آئیڈیا دیا جائے, اس کو امپلیمنٹیشن پلان بھی دیا جائے, اور اس میں جو امپلائیز ہیں ان کے جو حقوق ہیں اس کا ہم بالکل ملحوظ خاطر اس کو رکھیں گے. لیکن اٹس آل اباؤٹ ری انجینئرنگ اینڈ ری فگرنگ دا فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈیوالو سبجیکٹ ہیں ڈیوالو جائیں. اور جو آپ کا جو اس وقت بات آ رہی ہے کہ جی آپ کے اخراجات کم نہیں ہو رہے ہیں, تو دس ٹائم از ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا ٹاک, اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا واک. سو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور یہ ہم 5 منسٹریز ہم نے اس لیے اٹھائی ہیں کیونکہ جب آپ پوری 43 اٹھاتے ہیں وہ ایک دم اتنا بڑا ملبہ آ جاتا ہے. بیکاز دیکھیں یہ صرف منسٹریز کا تعلق نہیں ہے, ان کے نیچے جو اینٹیز ہیں, اینٹی بائی اینٹی وی آر گوئنگ, اور اسی کے مطابق ہم امپلیمنٹیشن اس کا پلان انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کے سامنے حاضر رکھیں گے. اینڈ دیٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ ہم آپ کے سامنے آ کے یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ایز دا ڈیسیجنز آر میڈ اینڈ ایز دا امپلیمنٹیشن پلان گوز فارورڈ. Because I think it's very critical. We owe it to the we certainly owe it to the جو government نے جو کرنا ہے, لیکن آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ this is very important because that's how it works. لاسٹ چیز میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں on the domestic side کہ جو انفلیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس ٹی اور باقی جو ٹیکسیشن بڑھائی گئی, جو پیٹرولیم ہے اور باقی چیزیں دیکھیں وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ اتنا فارملائک اپروچ ہے کہ اس میں ایک اناؤنسمنٹ تو آتی ہے بٹ از آل لنکڈ ٹو the international prices which is led by Platts, and then our devaluation اور جو اس کے کرنسی کا ایشو ہے اور انٹرسٹ ریٹ کا ایشو ہے. لیکن having said that جو میں نے آبزرو کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ there are unscrupulous elements which are taking undue advantage of
the discussion at this point in time, and we will not accept that. We will ensure کہ جو price monitoring committees ہیں in the district administrations and at the provincial, at the federal level, we do what we need to do. کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس قسم کی آربٹراج کرنے کی کہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا جائے as we go forward. اب میں لاسٹ چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ we'll open it up for discussion. چائنا. تو اویس لغاری صاحب اور میں وہاں چائنا گئے تھے. Now this is on the back, اور یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں گئے ٹو چائنا, دس واز ارلی جون, اس وقت وہاں ان کے ساتھ کئی گفتگو ہوئی, اینڈ وہ جو گفتگو تھی واز ویری مچ in the context of ironclad and long-standing relationship between the two countries. اس سلسلے میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ شی سے بات کی اراؤنڈ our energy discussion, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت ہماری آپ ہیلپ کریں اور ہمیں we will come back to you with ministerial discussion in terms of how we take this forward. تو ایک تو انرجی ایکویشن میں ڈسکشن ہوئی. دوسری ڈسکشن ہوئی ان دا کانٹیکس آف پینڈا بانڈ, بیکاز ہم ہر چیز وہاں کیپٹل مارکیٹس میں کر چکے ہیں. ہم وہاں یورو بانڈ میں جا چکے ہیں, ہم یو ایس مارکیٹ میں جا چکے ہیں, بٹ چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ دا ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس قسم کی جی ٹو جی ریلیشن شپ ہو, اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اے سوورن بانڈ ایشو دیئر. اور یہاں سے وہ بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پریمیئر لیگ کو بھی خطوط لکھے in terms of follow-up discussions, which I thought was very important, because ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں, اس کو اکنالج کروائیں, اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ فارورڈ. So the discussion then that we had over the last 2 weeks, اس میں پہلی بات تو جو فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں بات ہوئی, جو ان کے گورنر ہیں پی بی او سی کے ڈاکٹر پان, ان کے ساتھ بات ہوئی. اور یہ میں بات بہت کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے بہت سراہا, اور انہوں نے کہا کہ دس واز این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف دا ڈسکشنز ایز وی گو فارورڈ, بیکاز دس از این اگریمنٹ دیٹ وی سپورٹ. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ چائنا ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ فرینڈ, اور جو ابھی آگے آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول بھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا ہماری اس ڈسکشن کا, ہماری ان نیگوسیشنز کا, کہ China, Saudi Arabia, UAE have always been very important partners on the external financing side as we move forward in terms of concluding the IMF program at the board level post the staff level agreement. اور دیکھیں, یہ میں آپ کے ساتھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہم ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں. یہ کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہے ٹو گو تھرو دا شارٹ ٹرم پین, اینڈ دا پین از دیئر. اس میں جیسے ذکر کیا گیا کہ سیلری کلاس کے ساتھ اور باقی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس میں, لیکن یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی سیکٹرز کو لائیں تاکہ ہم انشاءاللہ آگے اس کو بیلنس کر سکیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ماضی قریب میں وی ڈڈ آلسو وی وینٹ ان فار دا گروتھ بجٹ, لیکن کانسٹیٹیوشن آف دا اکانومی ایسی ہے کہ چونکہ اٹس سپورٹ لیڈ,
we ran out of foreign currency and dollars, and therefore we had to go back to the fund to renegotiate, and negotiated a tough program which we reneged the following year because of political compulsions with the government of that time. اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. The second thing we also tried کہ ہم سینگ اڑا لیں. میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سینگ اڑا لیں, because when you are dealing with a lender of the last resort, there is no plan B. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ایشوز ہمارے سامنے آئے, کرنسی کی انسٹیبلٹی آئی, ہماری فورن ایکسچینج ریزروز نیچے گئے, ہمارا, اور چونکہ میں خود اس وقت بینکر تھا تو وی وینٹ انٹو ایسینشیل نان ایسینشیل رجیم. اس وقت صرف ہم کروڈ آئل جو یہ تیل ہے وہ منگوا سکتے تھے, چونکہ اس وقت رمضان سامنے آ رہا تھا تو ایڈیبل آئل سکتے تھے. ایوری تھنگ ایلس ان ٹرمز آف انڈسٹریل را مٹیریل وینٹ انٹو نان ایسینشیل. تو میری اس وقت درخواست ہے انڈسٹری سے کے ساتھ کہ اگر اس وقت ہم یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لاتے انڈر دا آئی ایم ایف اسٹاف لیول اگریمنٹ, اور اگر ہم اسینشیل نان اسینشیل رجیم میں ہمیں واپس جانا پڑتا خدا نہ خواستہ اس مہینے یا اگلے مہینے, تو از دیٹ اے گڈ آپشن فار یو اور the temporary pain that we are going through at this point in time? And I understand the temporary pain. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے یہ اسٹیل انڈسٹری اس وقت اسکریپ نان اسینشیل میں چلا گیا تھا, اور مجھے یاد ہے اس وقت فرسٹ کوارٹر 23 میں کہ یہ اسٹیل انڈسٹری اس کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کہاں چلی گئی تھی. Is that something which we can afford at this point in time? تو آئی اپریشیٹ کہ انڈسٹری کا کنسرن ہے کہ ٹیکسیشن زیادہ ہو گئی, اور چیزیں نہیں آئیں, لیکن دیز آر ٹریڈ آفس, اینڈ آئی جنرلی بلیو کہ دیز ٹریڈ آفس آر کہ ہم اس وقت شارٹ ٹرم پین یہ لے لیں ود دا ویو کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے, جو استحکام اس وقت آیا ہے ان ٹرمز آف کرنسی اسٹیبلٹی, اور فارن ایکسچینج ریزروز, اور باقی جو ابھی ریٹنگ ایجنسیز. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن, بیکاز ہم پچھلے ایک ہفتے میں آئی ہیو میٹ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, آئی ہیو میٹ فچ, آئی ہیو میٹ موڈیز. When I said I met, it's also with the finance secretary and the governor, because یہ ہم پوائنٹ آف کانٹیکٹ پہ یہ نئی بات چھوڑیں گے, بیکاز یہ ریٹنگ ایجنسیز کا جو انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے سال 2023 میں, ہمیں واپس آنا ہے انٹو کمیٹی آف نیشنز, اور واپس اس لیے آنا ہے ان ٹرمز آف کمیٹی آف نیشنز کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں, and that's what this administration is all about, کہ this is going to be inshallah the last IMF program, then we have to have a road to market. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, اس میں فورن ڈائریکٹڈ انویسٹمنٹ وہ ہوگی جو ہمیں ایکسپورٹ کی طرف لے کر جائے. ہم ان منصوبوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. We will get dollar inputs and these are all rupee denominated projects. تو ہمیں اس پہ بہت سوچ بچار کرنی پڑے گی in this current administration کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں. And the last thing is access back into the international capital markets. اسی لیے جو پینڈا بانڈ کی ڈسکشن ہے, so that we can get back into community of nations. ہم اپنا جو ریلائنس ہے یہ فورن فلوز پہ کم کرنا شروع کریں انشاءاللہ as we go forward.